خدا تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیرے پیار کی کرنوں سے ہر سمت اجالا ہے۔ تو خدا کا پروگرام، خدا کی بات اور خدا کی نجات۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کو میں جی آیاں کو کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہم باہمی طور پر جو ہے وہ مل کر اس ساری گفتگو کو سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر سے میری پچھلے ہفتے کی طرح گزارش ہوگی کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں خدا کا کلام موجود ہو اور کچھ لکھنے کے لیے بھی موجود ہو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے سنا کہ خدا نے کس طور سے انسان کو بنایا، اور پھر انسان کو صاحب اختیار کیا، اپنا خلیفہ، اپنا اختیار اس کو بخشا، اور پھر اپنے اختیار میں سے اس کو برکت بھی دی کہ وہ ساری چیزوں کے اوپر حکومت کر سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ پھر تنزلی کی طرف گیا، وہ گر گیا، لیکن خدا کا پیار تبدیل نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ خدا بہت رنجیدہ ہوا لوگوں کی غلطیوں سے، گناہوں سے، ان کی خطاؤں سے، لیکن اس نے کیا کیا کہ دوبارہ سے اپنے اس عہد کو دہرایا، اور خدا نے نوح علیہ السلام کے ذات کو اور ان کے بیٹوں کو پھر برکت دی، اور یہ ریپیٹڈلی کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر بنایا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے کہ عالم اسلام کے اندر جو ہے اس ساری انسان کی شرف کو، اس کی عزت کو، پھر اس کی ترقی کو، خدا کے پیار کو، اور تنزلی کو اور گناہ میں جانے کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یوں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم کس طور سے انسان اور خدا کے درمیان میں نجات کے پروگرام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بالکل تیار ہوں گے بہنوں بھائیوں، اور ابھی ہم تھوڑا سا کچھ اور باتوں کی طرف جائیں گے اور سیکھیں گے کہ بیسیکلی اس سارے قصے کے متعلق جو قرآن ہے وہ کیا کہتا ہے۔ عالم اسلام کی جو روحانی اور مذہبی کتاب ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی، ہم نے اسے بھی سننا ہے، تاکہ یقینی طور پر ہم دونوں طرف کے جو مذاہب ہیں، عقائد کے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ خدا کے پروگرام کو سمجھیں، کیونکہ خدا کا جو پیغام ہے، خدا کی جو محبت ہے، خدا کا جو وعدہ ہے، وہ کسی ایک انسان یا ایک کسی ذات کے لیے یا انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ ہم سب کا وہ خالق ہے اور مالک ہے۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ میں سے کچھ چیزیں دیکھیں گے، اور یہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، سیکنڈ چیپٹر آف دا قرآن، اور اس کی 35ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں قرآن شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ 35ویں آیت میں کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جہاں سے جو چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر لکھا ہے فتکونا من الظالمین، کہ آپ ظالمین میں سے، اور ظالمین وہ لوگ ہیں جو خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، ان میں سے تم شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر 36 آیت میں لکھا ہے کہ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا، پھسلا دیا، اور پھر وہ جس حالت میں وہ رہ رہے تھے ان سے ان کو نکلوا دیا، اور تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے، یعنی اس خاص جگہ سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب دیکھیے کہ جب ہم توریت شریف کو پڑھتے ہیں، اس وقت میں یقینی طور پر اپنے تمام بہن بھائیوں سے عالم مسیحیت میں، عالم اسلام سے درخواست کروں گا کہ تب تک غلط فہمیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کے کلام کو، ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اور پہلا بھی آپ نے واضح سنا پچھلے ہفتے، اور اب آپ سن رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں قریب لاتی ہیں، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آنا چاہتے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے،
اور پھر اس میں لکھا ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، معافی مانگی، ان کا قصور معاف کر دیا گیا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، اور جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ چیپٹر آف قرآن کے اندر جو ہے، چونکہ تورات شریف اس دنیا کے اندر قرآن سے، اسلام سے، انجیل سے پہلے آئی، تو الٹیمیٹلی اس کی جو باتیں ہیں وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سنا کہ خدا جو ہے یہاں پر جو بیان قرآن کا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ان سے گناہ ہوتا ہے تو ان کو حکم ملتا ہے کہ آپ یہاں سے نیچے چلے جاؤ۔ لیکن ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، وہ زیادہ کچھ آپ کو بتائے گا اور ہم اس سے زیادہ سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ یہ سورہ الاعراف ہے قرآن میں، یہ 7واں چیپٹر ہے قرآن کا، اور اس میں سے بھی ہم یقینی طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ مشکل ان پر پڑی تو پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی 19ویں آیت سے جو ہے وہ قرآن کے چیپٹر 7 سورہ الاعراف اور اس کی 19ویں آیت میں سے میں پڑھوں گا، اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جہاں سے جو چاہو وہ کھاؤ پیو نوش کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو یہ لگتا ہے کہ جو تورات شریف نے بات کہی ہے قرآن کے اندر وہی بات کوٹ کی گئی ہے، لیکن بات عجیب طرح ہے کہ تورات شریف کو پڑھنے والے اور قرآن کو پڑھنے والے، وہ جیسے میرے پروگرام کا نام ہے جس کو آپ ابھی ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، میرے بہت اچھے دوست اور بہن بھائی ہوتے ہوئے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، وہ ہم اس بات کو کیوں نہیں پروموٹ کر لیتے؟ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے سے بات کر لیتے؟ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ تو یہاں پہ جو لکھا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو کہا کہ اس درخت کا تم جو ہے وہ پھل نہیں کھاؤ گے ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا اور ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پچیدہ تھیں کھول دی۔ یعنی کیا ہوا؟ ان کا ستر کیا تھا کہ وہ ننگے ہو گئے، جس کو بائبل نے تورات شریف نے بیان کیا ہے۔ بہنی وہ بات ہے کہ ان کے جو ستر تھے، ان کی چیزیں ان سے پوشیدہ تھیں، کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ تو آپ بڑی حیرانگی محسوس کریں گے کہ میں یقینی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ تورات شریف کو نہیں پڑھتے، انجیل شریف کو نہیں پڑھتے، زبور شریف کو نہیں پڑھتے، صحائف آسمانی کو نہیں پڑھتے، انہیں نہیں پتہ کہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ وہ کچھ لوگوں کے کہنے پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو جی بائبل ہی بدلی ہوئی ہے۔ خدا کا کلام کبھی نہیں بدل سکتا ہے، اور کلام اپنے متکلم جیسا ہوتا ہے۔ اگر متکلم بدلے گا تو کلام بدلے گا، اگر سپیکر یعنی جو کلام کرنے والا وہ مرے گا تو اس کا کلام بھی قصہ پری نہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ حی القیوم ہے اور وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو اس کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو میں آگے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور یہی سیناریو ہم نے جو ہے وہ تورات شریف کے اندر بھی پڑھا، اور پھر اس سے لکھا ہے کہ ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ درخت تھا ان کی طرف وہ چلے گئے، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر، اب دیکھیے وہاں لکھا ہے کہ انجیر کے پتے توڑ توڑ کر، اور پھر یہاں کیا لکھا ہے کہ وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ستر یعنی وہ اپنے ننگے پن کو چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا اور کہا کہ میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آج مجھے گہرا ایمان ہے کہ آج جو میرے بہن بھائی ہیں دونوں مذاہب عالم کی طرف سے بڑے دلچسپی لیں گے کہ ہمیں کس نے دور رکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا بھی تھا کہ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، ہمیں بتایا نہیں جا رہا، اور ہم خود سے کبھی تحقیق کا، تعلیم کا، تربیت کا پہلو جو ہے وہ اپناتے بھی نہیں ہیں نا۔ ہمارے ہاں راج ہے کہ جو کچھ بات کسی نے کہہ دی اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن یاد رکھیے اس انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے خدا نے عقل سلیم عطا کی ہے، تو ہمیں اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب یہ دونوں کے ساتھ معاملہ ہوا اور پتے توڑ کر اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکار کر کہا،
میں نے تو تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے لفظ جو استعمال ہوا ہے، تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم سب سے زیادہ لوزر ہوں گے، گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ خدا نے فرمایا تم بہشت سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک خاص وقت زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، اور پھر کیا ہے، تمہارا اسی میں جینا ہوگا، اسی میں مرنا ہوگا، اسی میں قیامت کے روز تم زندہ کیے جاؤ گے۔ اور جو خوبصورت بات سننے والی وہ یہ ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری تاکہ تمہارا ستر ڈھانکے۔ آپ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے اور آپ غور سے سن رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ چونکہ ان کے ستر یعنی وہ ننگے تھے، اور خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اور قرآن ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک پوشاک تیار کی ہے تاکہ وہ تمہارے ننگے پن کو ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آدم سے گناہ ہوتا ہے تو وہ انجیر کے پتوں کو سیتا ہے، اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ جنت کے بہشت کے درختوں کے پتے توڑ کر کچھ کر رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ انسان اپنی کاوش سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے گناہ کو نہ ڈھانک لے، اسے معاف نہ کر دے، اس کے ننگے پن کے اوپر اپنے کپڑے نہ بنائے۔ یعنی یہ اس کا کرم ہے، اس کو ہم گریس کہتے ہیں، اس کو ہم اس کا فضل کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ ہو جائے تو انسان اپنی بہترین حالت کے اندر بھی خدا کے سامنے کمزور ہے اور بے ثبات ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ تمہارے بدن کو وہ زینت دے، اور وہ لباس ہے کون سا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یہ ایک تقوی کا لباس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گارمنٹ آف رائچیسنس، یعنی وہ جو راست بازی ہے، وہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے، وہ انسان کی طرف سے نہیں، انسان پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہی بات جو توریت شریف نے کی ہے کہ خدا نے ان کے لیے چمڑے کے لباس بنایا، ان کے لیے کرتے ان کو پہنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ننگا تھا اور خدا نے جب اس کے لیے گارمنٹس بنا لیے، کرتے بنا لیے، تو ان کو پہنایا، یعنی اس ننگے پن کو خدا نے ڈھانک دیا۔ تو کون ہمارے، اس کو ہم کہتے ہیں ستار العیوب، یعنی جو ہمارے گناہوں اور عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ستار العیوب کون ہے؟ وہ خدا ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اور انسان اپنی مرضی سے، کاوش سے، اپنے روزوں سے، اپنی صلوات سے، اپنی پریئر سے، اپنی چیریٹی سے ایسا نہیں کر سکتا۔ اور انجیل شریف کے حصے میں ہمیں یہ چیزیں بدرجہ اتم ملتی ہیں کہ انسان بالکل کمزور ہے، انسان جو ہے وہ گناہ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، گناہ کے اوپر اوور کم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیرایا ہے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے، آگے بھی سنیے کہ جب اس نے کہا کہ تمہارے لیے لباس ہے، اور لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یعنی وہ تقویٰ کا لباس ہے، وہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور سب سے اچھا ہے۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے، اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے اتروا دے، اور پھر خدا کہتا ہے کہ ان کو ان کے ستر دکھائے، یعنی ان کو جو ہے وہ ننگا کر دے اور ننگے پن کی طرف لے جائے۔ آج بھی یاد رکھیے، دونوں طرف کے لوگوں کو دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت میرے بہن بھائی ہوتے ہوئے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس توریت شریف کا، بائبل مقدس کا نسخہ بھی موجود ہو اور قرآن بھی موجود ہو، تو میرا خیال ہے جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں، وہ جو زہر ہمارے ذہنوں کے اندر ہے وہ دوری کا، وہ کافی حد تک چھٹ جائے گا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے کہ ہم سے باتیں چھپائی گئی ہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، وگرنہ سمجھنے کے لیے کافی بات ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو بھی مسلمان بہن بھائی جب قرآن پڑھے گا اور جب توریت شریف کو پڑھے گا، تو الٹیمیٹلی اس کا ایمان ہے کہ وہ آمنت باللہ و کتبہ، کہ اللہ پر ایمان، خدا پر ایمان، اس کی ساری کتابوں پر ایمان، تو وہ الٹیمیٹلی وہ واپس جائے گا کہ وہ توریت شریف کو بھی پڑھے گا کہ ہاں بھائی یہ بات تو وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے،
اور یہی بات جو ہے وہ پہلے خدا نے جو ہے اپنے کلام کے اندر بیان کی کہ انسان کو بنایا خدا نے، اور پھر انسان سے گناہ ہو گیا، انسان غلطی کی طرف گیا، انسان کمزوری کی طرف گیا، لیکن کس نے عیبوں کو چھپایا؟ کس نے اس کے گناہ کو چھپایا؟ ایک زندہ خدا نے، قادر مطلق خدا نے، جو اس کا خالق ہے، جو مالک ہے، اور اس کے لیے انسان کو دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے محنت نہیں کرنی پڑی ہے، بلکہ کیا کیا؟ اس کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اس کا انتظام تو خدا نے کیا ہے. اینڈ دیٹس کال گریس. یہ وہ فضل کی بات ہے، یہ وہ نجات کی بات ہے کہ نجات جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، نجات انسان کی طرف سے نہیں ہے. اپنے اعمال سے، اپنی دعاؤں کے وسیلے سے، اپنے اچھے کاموں کے سبب سے وہ نہیں بچ سکتا ہے، بلکہ اس کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے. عمومی طور پر جب ہمارے مسلمان بہن بھائی تسبیح جو روزری پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، تو وہ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ذنب کو معاف کر دے، ہمیں پاکیزگی عطا فرما. تو مشار علیہ کون ہے؟ کس کی طرف وہ اپنا سارا دھیان لگاتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہو. تو یہی بات جو ہے وہ اہم ترین ہے، اور ہم اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ برکت پائیں گے کہ یہ جو خدا کا انتظام ہے، یہ خدا کا جو فضل ہے، یہ تو اس نے انسان کے لیے کیا، اور انسان سے اس کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہوئی. لیکن ہماری محبت آپس میں کیوں کم ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باکسز میں تبدیل ہو چکے ہیں. ہم اپنے ہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے کریڈ اور فیتھ کو ماننے والا ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب کو ماننے والا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پچھلے ہفتوں کے پروگرامز میں نے کہیں کہا تھا کہ خدا ایسا ہے، یہ انجیل شریف میں لکھا ہے کہ وہ نیک اور بد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے. تو خدا کی محبت تو ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، اس کی محبت کو ہم اگاپے لو کہتے ہیں، یعنی بغیر شرط کے ہے، ہر کسی کے لیے ہے. اور اسی لیے اس نے اپنے کلمہ مجسد خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا کے اوپر بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. لیکن یہ جو پرابلم ہے مذاہب کے درمیان میں، عقائد کے درمیان میں، ادیان کے درمیان میں، یہ دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ تو سب خدا کا نام لینے والے ہیں، لیکن پھر یہ ایک دوسرے کے اتنے مخالف کیا ہیں؟ جب خالق ایک ہے، کریٹر ایک ہے، میکر ایک ہے، تو یہ جدا جدا کیوں ہیں؟ بلکہ جدا جدا نہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، آپ اتفاق کریں گے کہ ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، نام لینا پسند نہیں کرتے، کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ گفتگو کو جو ہے پسند نہیں کرتے. تو میں آپ کو شریعت کی کتاب میں اور تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں، اور آپ خوبصورت بات دیکھیں گے کہ یہ شریعت کی یعنی توریت شریف کی تیسری کتاب ہے، احبار کی کتاب. اس میں 2 حوالے ہم پڑھیں گے، اور پھر جناب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے. اور وہاں پر جو معاملہ ہے، ہم نے ایک بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیا ساری چیزوں کو، بائبل کی طرف سے بھی، توریت شریف کی طرف سے بھی، اور اہل اسلام کی طرف سے بھی، کہ واقعتاً انسان کمزور ہے، اسے اپنے اعمال کے سبب سے کبھی بھی نجات نہیں مل سکتی ہے. وہ کچھ بھی کوشش کر لے، وہ کتنے بھی پتے لے، کتنی بھی ایفرٹ کرے. پتے سینے کا کیا مراد تھا؟ کہ وہ پتے لے رہا تھا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، لیکن خدا کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ خدا نے ولنگلی اپنے غفور اور رحیم اور کریم ہونے کی اس برکت کی وجہ سے انسان کو کپڑے پہنائے. اور قرآن کنفیس کر رہا ہے کہ واقعتاً جو گارمنٹس آف رائچیسنس تھے اور جو لباس التقویٰ تھا وہ انسان کو پہنایا گیا، کیونکہ اس کو ابلیس نے گناہ کروا کے انہیں ننگا کر ڈالا تھا. تو آج میرا ایمان ہے کہ ہمیں اپنی اپنی اینک لگا کے خدا کی ذات حق کو نہیں دیکھنا ہے، اور نہ ہی اس کے کلام کو پڑھنا ہے، بلکہ ویسے پڑھنا ہے جیسا اس کے اندر لکھا ہے. اگر میں یہ سوال کروں اس وقت میرے بہن بھائی جو کہ عالم مسیحیت اور مسیحی دین کو، مسیحی ایمان کو ماننے والے ہیں، اگر میں ان سے عذراہ محبت پوچھ لوں تو میرا ایمان ہے کہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی خوش ہوں گے کہ الٹیمیٹلی میں نے بھی ان سے کچھ پوچھا ہے. تو اگر ان سے یہ میں پوچھوں گا کہ ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں اور پھر میں یہ سوال بھی آگے رکھوں گا، تو یہ احبار کی کتاب توریت شریف میں تیسری کتاب ہے، اس کے 19ویں باب کی 18ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور پھر میں یقینی طور پر وہ بات بھی کروں گا. 19واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے،
تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ اور یہ آیت میں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کم و بیش ہر مسیحی ایماندار کو پتہ ہے کہ اپنے ہمسائے سے تو اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر میں کویسچن کروں کہ اس کے پیرالل اسی طرح کی کوئی اور آیت بتائیں، تو چونکہ یہ میرا تجربہ ہے، میں نے مختلف سیشن میں گیا، کانفرنس میں گیا، سیمینارز میں گیا، تو بہت مختلف جواب ہوتے ہیں کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی ہے، اور پھر اور طرح کے بھی کئی جواب آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، چونکہ ہم نے وہی آیت اپنے خاص ماحول میں سنی ہوتی ہے، اور وہ آیت ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ، اور ہمسایہ کی بھی مختلف طویلیں ہیں، نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ جیسا جو انسان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مذہبی طور پر ہم اپنے اپنے باکس میں باندھیں، اس لیے دوسرا حالت ہم نہیں دیکھتے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو دوسری آیت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی اور آیت جو ہے وہ مجھے دکھائی جائے، بتائی جائے، وہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ لیکن ایک آیت سب کو یاد ہے، لیکن دوسری آیت کی کبھی ہمارا دھیان نہیں گیا، خیال نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مذہب کا غلبہ ذہنوں کو متاثر کرتا ہے، اور مذہبی جو عقائد ہیں وہ کبھی کبھی آپ کو ایکسٹریم اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں تفریق پیدا ہو سکتی ہے، رفاقت پیدا نہیں ہو سکتی، جہاں رقابت پیدا ہو سکتی ہے، دوستی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا ایمان ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے، اور آپ بھی بلکہ ہمارے ہم سفر بنیے کہ یہ دوستی کا ہاتھ صرف یہاں تک نہ رکھے بلکہ آگے بڑھے۔ تو دوسری آیت جس کا میں نے سوال کیا تھا، چلو میں ہی جواب دیتا ہوں، اور آپ نوٹ کر لیجئے، وہ احبار کی کتاب 19ویں باب کی 34 آیت میں ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خداوند ہوں، اور آگے خداوند پیمائش کے پیمانوں کی بات کرتا ہے اور دیگر شریعت کے احکام ہیں۔ لیکن پرٹیکولر جو 34ویں آیت ہے، یہ اب دیکھیے، پہلے لکھا ہے ہمسائے سے محبت رکھ، بلکہ لکھا جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا۔ جو ایلین، لو دا ایلینز، جو چند دنوں کے ہو سکتا ہے وزٹرز آئے ہیں آپ کے ملک میں، آپ کے دیش میں، آپ کے شہر کے اندر، خدا تو اتنا رحیم اور کریم ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اہل اسلام اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اہل مسیحیت والے اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوستی کا ہاتھ سٹیچ نہیں ہو رہا، یہ بڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ ہم اپنے اپنے لوگوں سے۔ لیکن یہ خدا کی کتاب ہے، چونکہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں، یہ شریعت کی تیسری کتاب ہے، تورات شریف کی کتاب ہے، اور خدا کا کلام ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اپنے اویلیبل لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، بلکہ ایلینز کے ساتھ بھی، جو پردیسی ہیں ان کے ساتھ بھی، جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اور خدا نے یاد دلایا کہ ملک مصر میں کبھی تم بھی پردیسی تھے۔ تو اب ہم اس کلائمیٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ بیسیکلی تالی دو ہاتھوں سے نہیں بچتی، دوستی ون وے ٹریفک نہیں ہے، دوستی ٹو وے ٹریفک ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہاتھ عمل میں آتے ہیں، ایک ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، اور جب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پھر دوسرا ہاتھ میسر نہ ہو تو اس کو نہ ہم معانقہ کر سکتے ہیں، نہ ہم جو ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، نہ ہم دوستی کے رشتے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو وی نیڈ اے ٹو ہینڈس فرام بوتھ ہینڈ، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اور میں نے گزارش کی تھی، اور سٹیٹسٹکس میں نے اعداد و شمار بھی پروگرام میں بتائے تھے کہ 34% تقریباً مسیحی لوگ ہیں اس پوری دنیا کے اندر، اور 23% یا 24% اہل اسلام ہے، اور یہ پوری دنیا کی آبادی کا ہاف سے بھی زیادہ یہ دو مذہب بنتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طور سے ہم آج اس دوستی کے ہاتھ کے وسیلے سے، اس رشتے کے وسیلے سے سیکھ رہے ہیں کہ محبت اپنے ہمسائے سے نہیں ہے۔ تو میں آج دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو، مسیحی بہن بھائیوں کو، کہ صرف ایک آیت نہیں ہے کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ، بلکہ دوسری آیت اور خدا کا انتظام دیکھیں کہ خدا نے اسی اپنی کتاب میں، اسی چیپٹر کے اندر یہ آیت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے جہاں تک یہ آواز جاری، پروگرام جا رہا ہے، لوگ یقینی طور پر برکت پائیں گے کہ واقعتاً ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا کہ صرف اپنے ہمسائے سے محبت ہم پر واجب نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ؟ جو پردیسی ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے محبت کرنی ہے۔
اب ہم ایک بڑے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے۔ اور دنیا کے اندر جو ابراہامک فیتھ کے ریلیجن ہیں، ان میں 3 بڑے ریلیجنز علمی طور پر ہم جانے جاتے ہیں، اور عملی طور پر بھی ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ ان میں یہودیت ہے، عالم مسیحیت ہے، اور عالم اسلام ہے، کہ ہر کوئی ان میں کہتا ہے کہ ہمارے جد امجد وہ ہیں، ہمارے بڑے وہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا لنک ملتا ہے۔ لیکن واپس ہمیں توریت شریف کے اندر جانا ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے اور خدا کا انتظام تھا۔ ہو سکتا تھا اسلام پہلے جاتا، لیکن نہیں ہے، لیکن توریت شریف پہلے ہی رہے گی، اور پھر انجیل شریف، زبور شریف اور دیگر جو صحائف ہیں انبیاء کے، وہ بھی موجود رہیں گے۔ تو ہمیں واپس جانا ہے توریت شریف کے پاس، کہ ہم دیکھیں کہ یہ معاملات کس طرح ہیں، کیوں ہماری جو قربت ہے وہ دوستی کی طرف نہیں جاتی، بلکہ ہم ایک دوسرے کی دشمنی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور مناظروں کی جو کیفیت ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ لڑائی تک ہم پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہمسائے سے بھی اپنی مانند محبت رکھنی ہے، اور پھر کیا ہے، ایلینز کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، جو پردیسی ہیں اس کو دیسی لوکل کے مطابق آپ نے جاننا ہے۔ اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم غلامی میں تھے، ہم غناہ میں تھے، اور کس نے ہماری نجات کا انتظام کیا؟ جس خدا نے ہمارے سب سے بڑے اور پہلے انسان، جس کو ہم انسانیت کا باپ کہتے ہیں، اس کو چمڑے کے کرتے پہنائے تھے، اس کو راس بازی کا لباس پہنایا تھا، اس کی طرف ہم دھیان کریں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری آپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپس میں ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور یقینی طور پر ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں دیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے یہ پیغام پوری دنیا کو برکت دے گا، اس طرح سے برکت دے گا کہ بظاہری طور پر ایک دوسرے کی مخالفت میں سٹینڈ لینے والے لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی اور طریقے سے اس بات کو سوچنا ہے اور دوسروں تک بانٹنا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ پیارے خدا، تو جو رحیم اور کریم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ جو تیرا پیار ہے وہ عجیب تر ہے، اور تیری رحمت اور شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ برکت دے دے کہ خدا آمدہ پروگرامز میں بھی تیرے لوگ بڑی توجہ سے سنیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا سکیں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اور دوستو دیکھیے، آپ نے احبار کی کتاب میں سنا ہے، اور پھر ہم نے اس پر کچھ غور کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلسل اس پر غور و فکر کریں گے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور خدا کی بات جو ہے وہ اتم ہے۔ اور خدا اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کسی طور سے بھی اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ فہم، یہ عقل ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، دیکھتے رہیے دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس۔